کرامت کی تعریف شرح عقائد میں یوں مرقوم ہے۔ کرامت اس امر خلاف عادت عامہ یا خلاف قانون قدرت عامہ کو کہتے ہیں جو کسی ولی کی طرف سے ظاہر ہو، نہ نبی اور کافر کی طرف سے۔ جو نبی سے باصورت تحدی ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو کافر سے صادر ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ پس معجزہ، کرامت، استدراج خرق عادت عامہ ہونے میں مشترک ہیں، یعنی بظاہر تینوں خلاف قانون قدرت عامہ نظر آتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے معجزہ، جسے عرف شرع میں آیت نشان کہتے ہیں، اس کے لیے قرار دی ہے کہ وہ امر ایسا ہو جس کو جن و انس نہ کر سکیں۔ تحدی کی شرط کو انہوں نے اڑا دیا ہے۔ استدراج یعنی جو امر کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور وہ عادت عامہ، قانون قدرت عام کے خلاف ہو، اس کا منشا اور مصدر قوہ انسانی اور شیطانی کو قرار دیا ہے۔ پس معجزہ اور استدراج بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ کرامت کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ ایسی ہو جن کو جن و انس نہ کر سکیں۔ کرامت میں صرف یہ شرط ہے کہ اس کا منشا قوہ الہیہ اور ملائکہ ہوں، یا انسانی قوہ ہی کو بصورت بسط و معہود کے خلاف کر دیا جائے، یا جس سے اکرام سمجھا جائے۔ خرق عادت جسے عرف عام میں خلاف قانون قدرت کہا جاتا ہے، در حقیقت ہم اپنے قلت علم کی وجہ سے اسے یہ نام دینے کے لیے اسے خلاف قانون قدرت کہہ دیتے ہیں کہ ہم خود قانون قدرت کا پورا علم نہیں رکھتے۔ جو چیز ہمارے علم و فہم میں آ گئی اسے ہم نے قانون قدرت سمجھ لیا، اور جس چیز کو نہ جانا اسے خلاف قانون قدرت قرار دے دیا۔ پس صحیح بات یہی ہے کہ جہاں میں کوئی بھی چیز خرق عادت یا خلاف قانون قدرت نہیں ہے، حتیٰ کہ معجزات کے لیے بھی اسباب خفیہ ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خرق عادت سے عادت عامہ کے خلاف ہونا مراد ہے۔ بعض صورتوں میں ان کے اسباب خفیہ کا وجود عقل کے دائرہ علم میں آ جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں ان اسباب کی تہ تک پہنچنا بجز نور نبوت و عطاء الہی کے ناممکن ہوتا ہے۔ عوام کے نزدیک یہ دونوں خلاف عادت الہیہ کے موافق ہیں، اس لیے خرق عادت کو لفظ خرق عادت عامہ کے ساتھ تعبیر کرنا چاہیے۔ قدرت کا جو فعل عام سنن طبیعیہ کے سلسلے میں ظہور پذیر ہوگا وہ تو اس کی عام سنت اور قانون قدرت کہلائے گا، اور جو ظاہری اسباب سے علیحدہ ہو کر کسی خاص مصلحت اور حکمت سے ظاہر ہوگا وہ خرق عادت عامہ میں داخل ہوگا۔ اور یہی خرق عادت عامہ جب کسی شخص کے دعوی نبوت اور تحدی کے بعد اس سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہے جو من جانب اللہ اس کے دعوے کی فعلی تصدیق ہے۔ لیکن اس کے مشابہ جب کوئی خرق عادت کسی نبی کے دعوی نبوت یعنی بعثت اور تحدی سے پہلے ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور اگر کسی غیر نبی کے ہاتھ پر اتباع نبی کی برکت سے اس قسم کی خرق عادت و علامات دکھلائی جائیں تو اس کا نام کرامت ہے۔ اور جب یہی علامت کسی ایسے شخص سے صادر ہو جو کافر ہو یا خلاف شرع امور کا مرتکب ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں، کیونکہ وہ شیطانی اثر سے صادر ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان شیطان کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے یا جبلی مناسبت ان کے ساتھ رکھتا ہے تو شیطان اسے اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے اور مختلف صورتوں میں اس کی مدد کرتا ہے۔ کبھی اسے دور دراز کی باتیں بتلاتا ہے، دوسروں کے مافی الضمیر سے آگاہ کرتا ہے، اس کے دشمن اور مخالفین کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی حاجات جو ان شیاطین کی طاقت میں ہوتی ہیں پوری کرتا رہتا ہے۔
اس کی مالی مدد بھی کرتا ہے، اسے ہوا میں اڑا کر لے جاتا بھی ہے۔ جب عوام یہ باتیں دیکھتے ہیں تو اسے وہ ولی کہنے اور سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی کرامت نہیں ہوتی بلکہ استدراج ہوتا ہے، جو ہر منکر اسلام اور کافر یا مشرک بھی کسی خاص ریاضت علم کی بنا پر حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء اور اہل اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی آگ پر چلتا ہوا، ہوے میں اڑتا ہوا دکھائی دے تو اسے ولی نہ سمجھو جب تک کہ اسے متبع کتاب سنت نہ پاؤ۔ کرامت اور استدراج بادی النظر میں بعض وقت مشتبہ ہو جاتے ہیں، ان میں فرق صرف متصف اور منشا کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور استدراج کا متصف گمراہ، فاسق یا کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ کرامت میں عموماً منشا غیر قوہ بشریہ و شیطانیہ ہوتے ہیں، اور استدراج میں منشا قوت طبیعیہ و شیطانیہ ہوتے ہیں، اور سمجھنے والوں کے نزدیک ان دونوں میں ایسا فرق ہے جیسا کہ ایک نجیب الطرفین مولود اور ولد الزنا ہیں۔ بظاہر دونوں بچے شکل و صورت رکھتے ہیں، حصی طور پر دونوں ایک ہی طرح کے حرکت و عمل کا نتیجہ ہیں، اگر محض اس لیے کہ ان میں سے ایک بچہ فعل حرام کا نتیجہ اور دوسرا عمل مشروع اور طیب کا ثمر ہے۔ ہم پہلے کے تولد کو مذموم اور قابل نفرت اور دوسرے کی ولادت کو محمود اور معجب مسرت و انبساط سمجھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو خوارق عادت عامہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدائے واحد کی پرستش کا نتیجہ ہوں، وہ کرامات اولیاء اللہ کہلاتی ہیں، جن کے مبارک و محمود ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے خلاف جو خوارق کے اتباع شیطان، فسق و فجور، وظائف شرکیہ کے ثمرات سے ہوں، ان کا نام استدراج اور تصرف شیطانی ہے۔ اب نتیجے کے طور پر ہمیں صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ کرامات سے ولی نہیں پہچانا جاتا، بلکہ ولی سے کرامات کی شناخت ہوتی ہے۔ یعنی عام طور پر ہم میں یہ جو مشہور ہے کہ جس سے کرامات کا صدور ہو وہ ولی ہے، یہ غلط ہے، بلکہ پہلے کسی کو ولی جانو اور یہ پہچانو کہ وہ ولی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اہل توحید و متبع سنت ہو اور ولی ثابت ہو تو پھر اس سے جو کچھ صادر ہوگا وہ کرامت ہوگی، ورنہ استدراج اور کرامت میں آپ قطعاً کوئی تمیز نہیں کر سکیں گے۔